دیکھنے اور سننے والے کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ خدا کے منہ کی باتیں آپ کے لیے باعث برکت ٹھہریں۔ کچھ دن پہلے میں ٹی وی پر ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ہمارے سیاستدان ہیں چودھری شجاعت کے بارے میں، اور وہ پاکستانی لیڈروں کو کہہ رہے تھے کہ سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رات کو بھی میں حقیقت ٹی وی جو یوٹیوب چینل ہے دیکھ رہا تھا، تو اس کا بھی اینکر اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی سوچ یا محسوس کرنے کی قابلیت رکھی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی دنیا کے حصے میں کیوں نہ رہ رہے ہوں، تو رومیو 2:15 میں لکھا ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں۔ یعنی کہ میرے عزیزوں، خدا نے ہمارے دل پر بہت ساری چیزیں لکھ دی ہیں جو ہمیں الارم دیتی رہتی ہیں، انڈیکیٹر دیتی رہتی ہیں کہ ہم کس راہ پر ہیں، ٹھیک راہ پر ہیں یا غلط راہ پر ہم چل رہے ہیں۔ تو آج جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا جو ٹائٹل ہے الارم 2020، توبہ کے بارے میں۔ اور اگر بائبل مقدس کی تعلیم دیکھی جائے تو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں ایک توبہ نظر آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عالمگیر سطح پر توبہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح عالمگیر نجات دہندہ ہے اور گناہ بھی عالمگیر ہے، اس لیے توبہ بھی عالمگیر ہے۔ عزیزوں، بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ہم یونا نبی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بھی بھیجا کہ توبہ کی منادی کرے۔ جتنے بھی انبیاء اکبر، انبیاء اصغر وہ گزرے ہیں، سب کی منادی جو رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ انسان توبہ کرے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا آتا ہے تو سب بھی یہی منادی کی کہ گناہ گار توبہ کریں، اور جب یسوع اس زمین پر آتے ہیں تو وہ بھی یہی منادی کرتے ہیں توبہ کی، اور اس کے حواریوں نے بھی، اور آج بھی جو اس کے خادم ہیں، یہی ان کا ایجنڈا ہے کہ نسل انسانی گناہ سے پھرے۔ جب توبہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھتانا، باز آنا، یا پھر واپس آنا، یا گناہوں کی طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف بڑھنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ میرے عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو اعمال 17 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے ان سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ توبہ کرنا میرے عزیزوں، اپنے گناہوں کے اقرار کرنا، یہ آپشن نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ یا ہمیں موبائل میں آپشن نظر آتے ہیں، تو یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ دس از اے کمانڈ فرام گاڈ۔ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ انسان توبہ کرے، اور یہ توبہ جو ہے یہ تمام برے آزموں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، قوم اور قبیلے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، ان کا پیشہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی پڑھے لکھے یا جہل یا ان پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہر جگہ خدا انہیں کمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ نسل انسانی توبہ کرے۔ میرے عزیزوں، اس کے ساتھ دوسرا پطرس
3 बाब उसकी नामी आयत में भी लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है, इसलिए खुदा इंतजार करता है, वो हमें देखता रहता है, वो अपने बाजू हमारे लिए फैलाए रखता है कि उसके हाथ की कारीगरी कब उसकी तरफ लौटे। और आज भी खुदा इंतजार कर रहा है कि नस्ल इंसानी तौबा करे और बिलखसूस अपने गुनाहों से तौबा करे। और मेरे अजीजों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग तौबा नहीं करते हैं उसका आखिर क्या है। और इस बारे में लूका 13 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह से हलाक होगे। तौबा करना हमें खुदा की बादशाहत में ले जाता है, और तौबा ना करना हमें हमारे लिए दोज़ख के दरवाजों को खोल देता है। और ये फैसला जो है ये हमने इस जमीन पर करना होता है। जब तक हमारे बदन में सांसें हैं, हमारा दिल चल रहा है, तो उस वक्त हमारे पास ये मौका होता है। मरने के बाद तौबा नहीं है, तौबा शख्सी तौर पर हमने इस जमीन पर कुराए अर्ज पर करनी होती है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा हुक्म भी देता है, खुदा हमारे बारे में इंतजार भी करता है, और खुदा नहीं चाहता कि उसके हाथ की कारीगरी गुनाह ही में गर्क हो जाए या दोज़ख का हिस्सा बन जाए। इसलिए खुदा आज भी हमारे बारे में देख रहा है, सब्र कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तौबा क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि गुनाहों से तौबा, तो गुनाह की तारीफ क्या है, कौन सी चीजें गुनाह के जिम्मे में आती हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, मखलूक की कोई बात जो खुदा की जात से मुताबिकत नहीं रखती है उसके खिलाफ है और गुनाह है। यानी कि जहां पर भी हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, और वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में एज ए रेबेलियन स्पिरिट पाई जाती हैं खुदा के खिलाफ, वो गुनाह कहलाती है। अब सवाल यह है कि गुनाह का आगाज कहां से हुआ। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है कि ये हमें पैदाइश से लेकर मुकाशवे तक दुनिया की इब्तिदा, जो कुछ आसमानों पर है और जो कुछ आखिर में होगा और जो कुछ उसके बाद होगा, ये खूबसूरती आपको सिर्फ बाइबल मुकद्दस में और खुदा के कलाम में नजर आती है। ये बताती है कि गुनाह कहां से शुरू हुआ। और हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं हिजकिय्याह की किताब उसके 28वें बाब में, दूसरा पतरस उसका 2 बाब 4 आयत में, यहूदा 6 आयत और मुकाशा 12:9 में हमें यह जिक्र मिलता है कि सबसे पहले आसमानों पर गुनाह हुआ फरिश्तों के बीच है, और फिर उन्हीं फरिश्तों को हम देखते हैं कि गिराया गया, जिसको हम लूसीफर और उसकी तमाम फौजें कह सकते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि वही फरिश्ता जो गिराया गया था जब खुदा ने बाग अदन और सारी कायनात को बनाया, आदम और हवा को भी बनाया, तो हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें भी कुछ अहकाम दिए थे कि ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन यही लूसीफर शैतान के रूप में, सांप के रूप में उनके पास आता है और उन्हें बरगलाता है
اور جب انہیں برگلاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑا بھی خدا کے خلاف گناہ کر جاتا ہے اور پھر خدا نے باغ عدن سے انہیں آؤٹ کر دیا۔ میرے عزیزوں، اگر رومیو 5 باب اس کی 12 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھے ہیں بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بدی اور گناہ بے حد ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور اس لیے آج گناہ بھی عالمگیر ہے، توبہ بھی عالمگیر ہونی چاہیے، اور چونکہ یسوع بھی عالمگیر دنیا کے لیے اس زمین پر آیا۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں گناہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں تو ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بت پرستی ہے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو ہم پوجتے رہتے ہیں، ان کے آگے جھکتے رہتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا گناہ جو دنیا میں ہے اور جس گناہ سے خدا کو بے حد نفرت ہے، اور وہ جادوگری کا گناہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایک دوسرے پر آپس میں جادوگری کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں خاندانوں کو، نسلوں کو۔ بائبل مقدس میں ہمیں جادوگری کا اور آج کی دنیا میں جادوگری کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ جو ہمیں جنس پرستی، یعنی کہ پوری دنیا میں ہم گے میرجز کو دیکھتے ہیں، مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے شادی کر رہی ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ خدا نے شادی کے لیے مرد اور عورت کو بنایا ہے، اور یہی خدا کا حکم ہے کہ عورت مرد سے شادی کرے اور مرد عورت سے شادی کرے۔ کسی جگہ پر عورت کو عورت سے شادی کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آج پوری دنیا میں یہ گناہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے غلط قسم کے سیکسول ریلیشن ہیں جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اور بہت سارے ابارشن پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور بچوں کو راستے ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا ہو وہ خدا کا منسوخ ہو، لیکن چونکہ انسان بدی میں اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ وہ بچوں کا قتل کرتا ہے۔ قتل و غارت پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر کی حکومت اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ آئے دن ہمیں خبریں میڈیا پر، نیوز پیپر پر یا ہمیں فیس بک پر نظر آتی ہے، یعنی کہ جو گناہ ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان تمام حالات پہ عالمگیر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کورونا وائرس ہے، پوری دنیا میں ہے، لوگ اس کے خوف کے نیچے ہیں، فیئر ان کی زندگی میں آ گیا ہے، اور یہ اس بات کو یاد رکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کورونا اس لیے ہے، یہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان تو کچھ نہیں ہے، تو لمیٹڈ ہے، تیری ٹیکنالوجی فیل ہے، تیرے حربے فیل ہے، تیری راست بازی فیل ہے، تیری سائنس فیل ہے۔
یعنی کہ اس وبا نے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. کوئی ملک، ترقی پذیر ملک، غریب ملک، ترقی یافتہ ملک بھی اس کی لپیٹ میں ہے. کیونکہ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ نسل انسانی بابل کے برج بنا رہی تھی. یہ خدا سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. خدا کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا، اس کے کلمے کو رد کیا جا رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ الارم ہے 2020 دنیا کو ویک کرنے کے لیے کہ ایک ہے جو المائٹی گاڈ ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، آج اگر کچھ چیزیں سٹاپ ہیں تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں سٹاپ ہیں. خدا کے سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہیں اور خدا اس ساری وبا کے نیچے اپنا کام میرے عزیزوں کر رہا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادل برس رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، گھاس اور فصلیں پیدا ہو رہی ہیں. اگر کوئی چیز سٹاپ ہے تو انسان کی مصنوعی زندگی، آرٹیفیشل لائف سٹاپ ہو چکی ہے. اور یہ ایسی آرٹیفیشل لائف تھی انسان کی کہ جس میں وہ خدا کو پیچھے چھوڑ گیا تھا. ہمارے پاس خدا کی عبادت کرنے کے لیے، خدا کی حضور میں جھکنے کے لیے وقت نہیں رہا تھا. ہم خاندان میں نہیں ٹھہرے تھے، جس سے خدا نے یہ ساری چیزیں نسل انسانی پر آنے دی تاکہ ہم ایک تو خدا کی اتھارٹی کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے گناہوں سے میرے عزیزوں توبہ کر سکیں. اور صرف یہی نہیں، اگر بائبل مقدس کو پڑھیں تو گنتی کی کتاب میں ہمیں بار بار یہ نظر آتا ہے کہ جب خدا کی لاڈلی اور چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل نے خدا کے خلاف گناہ کیے یا غیر قوموں نے حد سے زیادہ گناہ کیے، جب اجتماعی طور پر گناہ بدی بہت بڑھ گئی تو پھر خدا نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وبا کو بھیجا تاکہ نسل انسانی اس کی طرف رجوع کرے. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکلے، انہیں کھانے کی چیزیں دستیاب نہیں تھی، اور جب انہیں بٹیریں ملی اور کھانے لگے تو لکھا ہے کہ وبا پھوٹی اور بہت سارے اسرائیلی مر گئے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں کہ جب 12 جاسوسوں کو بھیجا گیا تو انہوں نے خدا، موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر بھی مری کو بھیجا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی کورہ نے جب موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تو وہاں پر بھی ہم وبا کو دیکھتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے موابی عورتوں سے شادیاں کر لی اور یہ نکاح نہیں کیے تھے بلکہ انلیگلی وہ ان کو اپنے پاس رکھتے اور ان سے بچے پیدا کرتے اور ان کے ساتھ سیکسول ریلیشن رکھتے تھے. اسوریوں نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی تحقیر کی تو ایک فرشتے نے 1,85,000 لوگوں کو مار دیا. بنی اسرائیل کے بیچ میں یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وبا سے مرے، یہ وبا سے کسی وائرس سے مرے. یعنی خدا جب نسل انسانی گناہ میں بہت آگے نکل جاتی ہے تو پھر خدا انہیں واپس لانے کے لیے ہماری زندگی میں اللہ رب چاہتا ہے، انسان کو بتاتا ہے انسان تیری حکمت، تیرے ارادے کچھ بھی نہیں ہے، تو لیمیٹڈ ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ الارم 2020 آج ہمیں پھر سے اس بات کی دعوت دیتا ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے پاس واپس جانا ہے. اور اگر ہم یسایہ 44 باب اس کی 22 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گٹھا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند ہٹا ڈالا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یعنی کہ خدا آج انتظار کر رہا ہے. میرے عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بے شک کسی مذہب میں پیدا ہونا ہمیں نئی زندگی نہیں دیتا ہے،
نئی زندگی ہمیں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے اور اس کے بیٹے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے ملتی ہے. یہاں پر لکھا ہے یسایا 44:22 میں کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، یعنی کہ خدا نے اپنا بیٹا آج سے 2000 سال پہلے ہی دے دیا. اس نے ہماری سزائیں لے لی ہے، فقط ہم نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور کہنا کہ خدا ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، ہمارے گناہ ہمیں معاف کر اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. میرے عزیزو، میں نے کہا کہ گناہ عالمگیر ہے، اس کے اثرات عالمگیر ہیں، اس کا خوف عالمگیر ہے، اس کے نتائج عالمگیر ہیں اور یسوع بھی عالمگیر ہے. یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. میرے عزیزو، توبہ کرنا ایک فیصلہ ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 7 باب اس کی 10ویں آیت میں، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے. ہمیں مسلم بیٹے کی طرح فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے خدائے باہر کے پاس واپس جانا ہے، اپنے گناہوں، اپنے یاشوں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا ہے اور اپنی زندگی خدا کو دینی ہے. اور میری عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، یہ توبہ آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دے گی. یہ توبہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کو کھول دے گی اور یہ توبہ آپ کے اندر سے اس خوف کو دور کر دے گی کہ کہیں کورونا وائرس سے نہ مر جائے. خدا کے کلام زبور کلمے میں لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے نزدیک نہ آئے گی. جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، یسوع مسیح کا خون، یسوع کی قدرت، یسوع کا کلام، یسوع کا اختیار آج بھی آپ کو بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، محفوظ کرتا ہے اور سیو کرتا ہے. اگر آپ نے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں. آپ 2 منٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں، خدا ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، ہم تیرے بیٹے کے صلیب اور کفارے پر ایمان لاتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور آج میں اپنی زندگی سے یہ گناہ ختم کرتا ہوں، میری زندگی کو راست بازی میں داخل کر دے. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا باپ، میں جو کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ مل کر خدا باپ ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے اور خدا اس دنیا نے بھی تیرے خلاف گناہ کیا ہے. ہم تجھے بھول کے خدا اور ہر ایک نے بابل کا برج بنانا شروع کر دیا. لیکن خدا یہ کورونا وائرس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو ہی قادر مدرک ہے اور ساری چیزیں تیرے ہی اختیار میں ہیں. نسل انسانی ہونے کے ناطے سے اے خدا ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آج سے 2000 سال پہلے آیا اور قربان ہوا ہے اور وہ مرا اور خدا کا زندہ ہوا ہے. ہم اے یسوع تیری اس کفارے کو مانتے اقرار کرتے ہیں اور اب تیرے ہی اتحاد سے خدا تو میں منت کرتا ہوں کہ خدا تو یہ وبا ہم خدا تو دنیا سے ختم ہو جائے، یہ بارش دنیا سے ختم ہو جائے اور وہ ساری چیزیں جو رک چکی ہیں، جو سٹاپ ہو چکی ہیں، یسوع مسیح کے نام سے بحال ہونا شروع ہو جائے، ان میں ریسٹوریشن آنا شروع ہو جائے، زندگی آنا شروع ہو جائے، ادارے سکول بحال ہو جائیں، زندگی بحال ہو جائے، خاندانوں کا ملاپ بحال ہو جائے، عبادت بحال ہو جائے، پرستش بحال ہو جائے، قربانیاں بحال ہو جائے، انسان کا چلنا پھرنا بحال ہو جائے، کاروبار بحال ہو جائے. اور یہ صرف تیری ذات ہی ایسا کر سکتی ہے. اے خدا ہماری دعا کو سن، ہماری اس منت کو سن اور قبول فرما اور معاف کر اور رحم کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین. خدا آپ سب دیکھنے والوں کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.